لات میں دہشت گردوں کی سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی۔ حملہ 15 اور 16 نومبر کی رات کو کیا گیا۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 7 جوان جامِ شہادت نوش کر گئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR وزیراعظم کی اطلاعات میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، شہداء کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وزیراعظم کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ قابل مذمت ہے۔ بلوچستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانے والے عناصر صوبے کے لوگوں اور ترقی کے دشمن ہیں۔ ایسے مذموم ہتھ کنڈے حکومت کے بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا کر رہیں گے۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے بہادر پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کی آفریت کے ملک میں مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن سے پاکستان پہنچ گئے۔ نواز شریف نے امریکہ اور یورپ سمیت 5 ممالک کے دورے کیے۔ مریم نواز نے جنیوا میں پیراتھائرڈ کی طبی معائنہ کروایا۔ دونوں خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچے۔ 24 نومبر کو احتجاجی کال ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے۔ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ نواز شریف کی لندن سے روانگی کے وقت میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف اور مریم نواز چند روز سے لندن میں مقیم تھے۔ اس دوران دونوں نے کچھ روز سوئٹزرلینڈ میں بھی گزارے۔ سانحہ 9 مئی حکومت نے اہم تنصیبات پر حملوں کے شواہد پیش کر دیے۔ حملوں کی CCTV فوٹیجز اور تصاویر جاری کر دی۔ عطا تارڑ کا 9 مئی کے مقدمات پر جلد فیصلے کرنے کا مطالبہ۔ چیخ کر کہتے تھے کہ CCTV فوٹیجز لاؤ۔ ہم CCTV فوٹیجز سامنے لے آئے ہیں، اب یہ قوم سے معافی مانگے۔ 9 مئی حملوں کے حوالے سے ایسے شواہد ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی PTI قوم سے معافی مانگیں، کیسز کا سامنا کریں۔ یہ ملک دشمن ہے، آج بھی اسی مائنڈ سیٹ پر ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن ملک 77 سال میں نہ کر سکا۔ ایک جماعت نے منظم سازش کے ذریعے 9 مئی کے حملے کیے۔ 9 مئی کے حملوں میں PTI کے رہنما پیش تھے۔ کیا شہریار آفریدی اور عثمان ڈار ان کی جماعت کے ارکان میں شامل نہیں؟ انہوں نے تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ بانی PTI پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے۔ حکومت پاکستان کے فوجی عدالتوں میں بانی PTI کے مقدمہ چلانے کا ارادہ نہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے عدالتی معاملات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ پاکستان میں آئینی ترامیم کی منظوری پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا بانی PTI کی حراست پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب۔ ڈیوڈ لیمی کے رکن پارلیمنٹ کیم جانسن کے خط کے جواب میں برطانوی موقف واضح۔ MP کیم جانسن نے خط بانی PTI کے مشیر بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر لکھا۔ کیم جانسن نے برطانوی حکومت سے بانی PTI کے معاملے پر مداخلت کا مطالبہ کیا تھا۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن۔ امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی عدم مداخلت نامنظور تک کا سفر۔ 46 ممبران کانگریس نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ PTI نے قومی مفاد کے بجائے سیاسی مفاد کو ایک بار پھر فوقیت دی۔ تحریک انصاف کے اصل حمایتی کون؟ خط درخط نے سوالات اٹھا دیے۔ خط میں کشمیر کا ذکر نہ ہی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا ذکر ہے۔ خط میں پاکستان کی معاشی مدد کی بھی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ اثر و رسوخ کا استعمال سے تحریک انصاف کے حق میں کیوں؟ خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست۔ مداخلت کی درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنی ہی بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ غلامی نامنظور کا علم بلند کرنے والوں نے آزادی نامنظور کا نعرہ لگا دیا۔
عمران خان اور پی ٹی آئی بار بار مداخلت کو دعوت دے کے، عالمی سطح پہ مداخلت کو دعوت دے کے اپنے ہی پیر میں کلاڑی مار رہے ہیں۔ میرے لیے تو بڑی اچنبے کی بات ہوگی کہ کوئی ملک اس طرح، خاص طور سے امریکہ، بڑھ چڑھ کے آگے آئے اپنے کسی ذاتی دوستی میں آپ کے قوانین کو توڑ تاڑ کے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست کدھر ہے؟ اگر یہ اس طرح کی بات کرے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کریں گے۔ اگر کریں گے تو میں نے پھر کہا I'll be very surprised۔ بانی پی ٹی آئی بار بار بیرونی مداخلت کی دعوت دے کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں تو کوئی تحریک چلا نہیں پا رہے، بیرونی مداخلت سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ خط کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے؟ بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اسرائیل کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ یہ 100% گولڈ سمتھ کی کارستانیاں ہیں۔ امریکہ میں آج بھی وہی حکومت ہے جو پہلے تھی۔ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، بانی کو کسی بھی طرح رہا کروایا جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرم سے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھوا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مایوس ہو کر 24 نومبر کی کال دی۔ 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ممکنہ سزا سے یہ خوف زدہ ہیں۔ سابق نگران وزیر اطلاق مرتضی سولنگی۔ زہریلے دھوئیں کے عذاب، پنجاب میں فضائیں انتہائی خراب۔ زہریلی ہوا میں سانس لینا محال۔ لاہور کے فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر۔ شہر کا AQI 596 ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان 437، بہاولپور کا AQI 344 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد اور پشاور کا 196، راولپنڈی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں بارش کے بعد سموگ میں واضح کمی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بھارتی دارالحکومت دلی 437 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ سموگ اور دھند سے راستے گم، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند۔ M3 لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے۔ M4 پر پنڈی پٹیاں سے ملتان تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M5 ملتان سے سکھر تک بھی ٹریفک کے لیے بند۔ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو بھی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہات پر بھی دھند کا راج، شہریوں کو سفر سے گریز کی ہدایت۔ بھارت کی ایک نہ چلی، نیوزی لینڈ نے بھی سکھ کمیونٹی کو خالصتان ریفرینڈم کی اجازت دے دی۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کی اجازت سے خالصتان کے قیام پر آج آکلینڈ میں ریفرینڈم ہوگا۔ اس سے قبل برطانیہ کے علاوہ کینیڈا اور آسٹریلیا کے شہروں میں بھی ریفرینڈم منعقد کیے جا چکے ہیں۔